إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی تعریف کے بعد بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اور خاص طور سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز حاضرین، ہم سب کی خیر و بھلائی اور ہم سب کی کامیابی صرف اس بات میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ہم نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین نے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے ہم اسی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں روکا ہے، ہم ان کاموں سے دور رہیں، ان کاموں سے اجتناب کریں۔ اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر اور پنہا اور چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صاف طور پہ بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، جو رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہوگا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ یقیناً بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، بہت زیادہ کامیاب ہوگا۔ مگر آگے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی بغاوت کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے خلاف زندگی گزارے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بتلاتے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف چلے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو تحقیق کی وہ واضح اور کھلی طور پہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی سزا ہے۔ اگر آپ اطاعت کریں گے اللہ کی، اگر آپ اطاعت کریں گے رسول کی، اگر آپ فرما برداری کریں گے اللہ کی، تو دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں تو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اگر اس دنیا کے اندر بھی آپ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ضلالت اور گمراہی آپ کا مقدر بنے گا۔ ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کوئی چیز آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین نے اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کے لیے کون سا انعام تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے اپنی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کون سی سزا تیار کر رکھی ہے، کون سا مقام اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ایسی جنت میں داخل کرے گا من تحتی الانہار، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو جنت میں داخل کر دے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہنم سے اللہ رب العالمین کسی بندے کو بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جہنم سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی بندہ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ایسے بندے کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، مگر جو شخص اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے جو حدود متعین کر رکھے ہیں، ان حدود کی جو نافرمانی کرے گا، ان حدود سے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ ایسے بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے بندے کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے بندے کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ ایسا بندہ جہنم کے اندر جلتا رہے گا، جہنم کے اندر عذاب سے دوچار کیا جاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی بھلائی اور ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔
ہم اللہ کی اتباع کریں، اللہ کی فرما برداری کریں اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تب تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیں اگر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزاریں گے تو جس طریقے سے ہماری آخرت برباد ہوگی، آخرت برباد ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جائیں گے، ہم دنیا میں بھی ناکام اور نامراد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی نافرمانیوں میں گزرے گی، اگر ہماری زندگی گناہوں میں گزرے گی تو ہماری زندگی سے اللہ رب العالمین چین و سکون چھین لے گا، اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے خیر و برکت کا جنازہ نکال دے گا، اللہ رب العالمین ہماری اس دنیاوی زندگی میں خیر و برکت نام کی ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہوگی، ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوگی، ہمارے کھیت اور کھلیان ہماری پراپرٹی میں برکت نہیں ہوگی، ہماری اولاد میں برکت نہیں ہوگی، ہماری اولاد، ہمارا کھیت، ہماری پراپرٹی، ہماری زمین و جائیداد اور ہماری مال و دولت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مصیبت اور آفت بن جائیں گی اگر ہم نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ آئیے ایک ایک چیز میں بتاؤں گا، گناہ کرنے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہ کرنے کے مضر اثرات کیا ہیں، گناہ کرنے کے اثرات کیا ہیں، جو اثرات بندے کی زندگی پر مرتکب ہوتے ہیں، جو اثرات بندے کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اور بندے کی زندگی کو تہوبالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صاف طور پہ بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، اگر کوئی بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بندے کے دل کے اندر زنگ لگ جاتی ہے، پھر ہدایت کی چیز بندے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی بات کوئی کتنا بتا دے، جب اللہ رب العالمین بندے کے دل پہ مہر لگا دے گا تو پھر شریعت کی چیز اور شریعت کی بات، حق کی بات، دعوت حق کی طرف انسان آنا نہیں چاہے گا، اللہ رب العالمین والا بننا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، یقیناً مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ فإن زادت حتى يعلو قلبه، اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے، اگر بندہ اپنے گناہوں میں کمی نہیں کرتا ہے تو نقطہ جو پڑا تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب گناہ کرنے کے بعد اگر بندہ توبہ کر لے، فإن تاب ونزع، اور اپنے آپ کو بندہ اس گناہ سے دور رکھے، واستغفر، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کرے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، سقل قلبه، تو اس کے دل میں جو زنگ لگی ہوتی ہے وہ زنگ ختم کر دی جاتی ہے۔ وَإِن زادت حتى يعلو قلبه، مگر اگر بندہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہا ہے، اگر گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر مصر رہتا ہے، اگر گناہ سے دور نہیں ہوتا تو زادت حتى يعلو قلبه، وہ سیاہ دھبا جو پڑا تھا وہ دھیرے دھیرے زیادہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر زنگ لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ زنگ جو ان کے دلوں پر لگی ہوئی ہے، یہ زنگ جو ان کے دل پر لگ گئی ہے، یہ مورچہ جو ان کے دلوں پر لگا ہوا ہے، یہ ان کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اب جب ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا تو اب ہدایت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اب رب کی کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اب رسول کی کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے جہاں اس کی آخرت خراب ہوتی ہے، وہیں دنیاوی زندگی میں اس کے چہرے پر بھی گناہوں کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ صحیح روایت ہے،
اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، یقیناً اگر بندہ نیک عمل کرے گا، اگر بندہ نیک رہتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے بندے کے چہرے پر نور ہوتی ہے، بندے کے چہرے پر روشنی ہوتی ہے، بندے کے چہرے پر چمک رہا کرتی ہے۔ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب، چہرہ تو روشن رہتا ہی رہتا ہے مگر دل بھی تر و تازہ رہا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے بندے کی روزی روٹی میں کشادگی بھی ہو جاتی ہے، بندے کی روزی روٹی میں کشادگی ہو جاتی ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور بندے کے دل کے اندر، بندے کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، بندہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور بندے کے دلوں میں، عام لوگوں کے دلوں میں اس کے تئیں الفت اور محبت قائم رہتی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، لیکن اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار انسان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر رونق نہیں رہتی ہے، ان کے چہرے پر خوشی نہیں رہتی ہے، ان کے چہرے پر ہمیشہ غم ہی غم کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ان للسیئات سوادن فی الوجہ، اور اسی طریقے سے ووہنن فی البدن، بدن میں بھی کمزوری ہو جاتی ہے، دل میں بھی سکون نہیں رہتا، بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اسی طریقے سے گناہگار کی روزی روٹی میں کمی کر دی جاتی ہے۔ گناہگار انسان کو اللہ رب العالمین کبھی کبھی جب اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین گناہگار کی روزی روٹی میں کمی کر دیا کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَبُغْضًا فِي الْقَلْبِ، اور اسی طریقے سے لوگ جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے گناہگار کے تئیں لوگوں کے دلوں میں بغض ہوتی ہے، عناد ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کیا کرتے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں تو یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ گنہگار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کی روزی روٹی میں کمی کر دی جاتی ہے۔ بہت سارے کفار ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، یہ شبہ انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، مگر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال و دولت، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر اللہ کافروں کو مالدار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے، اللہ مال دے کر کے ان کی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک شکاری انسان جب شکار کرتا ہے، مچھلی جب اس کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو ڈور کو اور ڈھیل دے دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ تم جاؤ گی کہاں، ریموٹ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے، جاؤ جہاں جانا چاہتی ہو، ابھی ہم اس رسی کو کھینچ کر کے تمہیں پانی سے باہر کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بندے کو جب سزا دینا چاہتا ہے، بندے کی جب آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور بندے کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کبھی کبھی کافروں کو بھی مال و دولت دے دیتا ہے۔ قارون یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، نمرود یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، فرعون یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر انہیں بھی اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو مال و دولت کسی کے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندہ جتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور آزمائش میں جب مبتلا کرے تو بندے کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، اس کے رزق و روزی میں کمی کر دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے جسم میں بیماری اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے، وہ کمزور رہتا ہے۔ دوسری چیز، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہگار کے ساتھ شیطان کو مقرر کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرما رہا ہے جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، جو شیطان اپنی مرضی کے مطابق اسے گھماتا رہے گا، جو شیطان اسے نیک کام کرنے نہیں دے گا، جو شیطان اسے ہمیشہ
برائی کے کاموں پر ابھارے گا. اور گناہوں کی سائڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی گناہگار کے اوپر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل. اے میری امت کے لوگوں تم گناہ کے کام سے بچتے رہنا. اے میری امت کے لوگوں تم گناہ کے کام سے دور رہنا. سن لو اگر تم گناہ کا کام کرو گے فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، اس لیے کہ اگر گناہ کرو گے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی بندے کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین گناہگار بندے کو رسوا کر دیتا ہے. اور سن لو وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العالمین بے عزت کر دے، جسے اللہ رب العالمین ذلیل کر دے، جسے اللہ رب العالمین رسوا کر دے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. اسی لیے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تیری شان یہ ہے تو جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے دے. اے اللہ یہ ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. اسی لیے اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ آپ کو رسوا کرے گا. اور گناہگار انسان کی دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت کے دن گناہگار انسان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. نابینا ایسا انسان جو دنیا میں دیکھتا تھا، جسے اللہ نے دنیا میں آنکھ جیسی نعمت سے نوازا تھا، مگر اگر دنیا میں گنہگار رہا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی نگاہ کو چھین لے گا. قرآن فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے آنکھ دیا تھا، اے اللہ تو مجھے آنکھ کیوں نہیں دیا؟ اے اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. اے میرے بندے اسی طریقے سے تیرے پاس میری آیتیں گئی تھی، تیرے پاس قرآن گیا تھا، تیرے پاس میرے نبی کے فرامین گئے تھے، تیرے پاس میں نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور پیغمبروں کے مرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، دین کے علماء یہ انبیاء کے مشن کے وارث ہیں. میرے علماء میرے دین کے داعی دین کی باتیں تیرے سامنے پیش کیا کرتے تھے، مگر تو نے ساری چیزوں کو بھلا دیا، تو نے ساری چیزوں کو بھلا دیا. جس طرح دنیا میں تو نے میری بغاوت کی، جس طرح دنیا میں تو نے میری نافرمانی کی، آج میں نے تجھے اندھا کر دیا ہے. آج میں تیری نگاہ کو واپس نہیں لوٹاؤں گا، آج میں تیری آنکھ کو واپس نہیں لوٹاؤں گا، آج تجھے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا. میرے بھائیو غور کرو، ہم دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں زندگی تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہمیں اندھا کر دے گا، نابینا کر دے گا، ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی. میرے بھائیو اور دوستو، یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ گناہ کے مضر اثرات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اثرات ہیں کہ انسان جب گناہگار ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر مصیبتوں کو ڈال دے گا، ندامت کو ڈال دے گا، اس کی سماج اور معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی. یہ سارے گناہ کے اثرات ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان یہ خطا اور گناہ کا مرکب ہے. انسان اگر گناہ نہ کرے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو، اس نسل کو تباہ و برباد کر دے، اسے ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے راضی بھی ہوگی. اللہ نے کہا ہے اگر ہم نے انسان بنایا تو انسان کا کام ہی ہے کہ انسان سے غلطی ہوگی، مگر غلطی ہونے کے بعد انسان کو فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا.
ہم گناہ کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے، اور گناہ جب سرزد ہو جائیں گے تو ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، اللہ اس پر ہمیں سے خوش ہو جائے گا اور ہماری غلطی کو معاف فرما دے گا۔ آپ یاد کیجئے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم اور آپ سب اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کیا تھا، جنت میں پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت آدم کے لیے ساری نعمتیں تیار کر رکھی تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی تم جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں ٹہل کر کے گھوم کر کے اپنی مرضی کے مطابق جو کھانا چاہو کھاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، گھوم کر کے آرام سے زندگی گزارو، مگر اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے آدم اور حوا کو بہکا دیا اور وہ دونوں اس درخت کے پھل چکھنے کے لیے اس کے قریب چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ننگا کر کے بھیج دیا، ننگا کر کے اللہ رب العالمین نے آدم کو بھی بھیجا، ننگا کر کے اللہ نے حوا کو بھی بھیجا، اور ان دونوں کو جب یقین ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے جنت جیسی نعمت ہم سے چھن گئی، اور اس دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا، وہ دونوں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اے اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے بڑے محبوب پیغمبر ہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی قوم کے لوگ ان کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تھوڑی سی تعداد کے لوگ، تھوڑی سی تعداد والے ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ 950 سال گزر گئے، ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کر دی اے اللہ 950 سال ہو گئے، میری قوم میری دعوت کو قبول نہیں کرتی، اے اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ تو ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے، اے اللہ اب تباہی اور بربادی کا مقدر ہونا چاہیے، اے اللہ میرے بس کی بات نہیں، میں انہیں دعوت نہیں دے پاؤں گا۔ اللہ نے عذاب دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان پر ایمان نہیں لایا تھا، نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جب اس عذاب کا شکار ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے پروردگار تو نے کہا تھا جو عذاب میں تیری قوم پر بھیجوں گا تیرے اہل و عیال کو میں اس عذاب سے بچا لوں گا، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، مگر اے پروردگار میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو تو بچا، اے اللہ میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگائی اور کہا اے نوح یہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، اے نوح تمہارا بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا، اس لیے تمہارے اہل سے نہیں ہے، تمہارے خاندان سے نہیں ہے، تمہارا اہل ابو نہیں، تمہارا خاندان دنیا کا خاندان نہیں چلے گا، تمہارے اہل اور تمہارے خاندان کے لوگوں ہیں جو تم پر ایمان لائے ہیں، اے نوح تمہارے خاندان کے لوگ تمہاری کشتی پر سوار ہیں جنہیں عذاب کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور اے نوح اگر تم نے دوبارہ اس طرح سے سوال کیا، اگر تم نے دوبارہ اس طرح سے دعا کی تو اے نوح تو بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا، اے نوح تجھے ہم ہلاک کر دیں گے، اے نوح تجھے بھی ہم برباد کر دیں گے، اس لیے کہ کسی
کافر اور کسی مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اے نوح جاؤ، تمہارا بیٹا ڈوب رہا، ڈوبنے دو۔ تب اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہ رہا ہوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ اے اللہ اب میں ایسی چیزوں کے بارے میں تجھ سے نہیں مانگوں گا جس چیز کا علم مجھے نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، مچھلی نے انہیں اپنا شکار بنا لیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے فریاد کی، اللہ سے معافی مانگی، مچھلی نے انہیں ساحل سمندر پر نگل دیا، وہ بھی باحیات ہو گئے۔ میرے بھائیو اللہ فرما رہا ہے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، میرے بندو تم مجھ سے گناہ جب تم سے سرزد ہو جائے تو گناہ سرزد ہو جانے کے بعد تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو، اگر تم توبہ کرو گے تو یقیناً امید یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور خود کہا تھا اللہ کے نبی نے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب فی اليوم 100 مرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کے نبی نے کہا تھا توبوا الی ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ سن لو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور آپ جان لیجئے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ ہماری طرح نہیں تھے، آپ من حیث البشر تو ہماری طرح سے تھے، انسان ہونے کے ناطے ہماری طرح سے تھے، مگر من حیث الرسول، رسول اور پیغمبر ہونے کے ناطے آپ بہت اونچے ہیں۔ آپ کے اگلے یعنی رسول بنائے جانے سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، اور نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود میرے پیغمبر اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں، جن کے جنت میں جانے کا کوئی شبہ نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا، جس کی حفاظت کا بیڑا اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا، وہ پیغمبر 100 مرتبہ ایک دن میں معافی مانگ رہا ہے۔ وہ پیغمبر کون ہے؟ وہ نبی کون ہے؟ ہم یہاں فرض نمازیں نہیں پڑھتے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، وہ پیغمبر راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، وہ پیغمبر سجدے میں جب جاتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ اتنی دیر تک سجدے میں رہ کر کے اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ روتے تھے، آپ سجدے میں جا کر کے گڑگڑاتے تھے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، اور آپ کے سجدے کے نیچے کی زمین گہری ہو جایا کرتی تھی، اس طریقے سے میرے آقا آنسو بہایا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر کون؟ وہ پیغمبر وہ ہے جو اتنی لمبی لمبی رکعتیں نماز میں پڑھتا تھا کہ آپ کے پیر میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ وہ پیغمبر وہ تھا کہ جب پیغمبر کے صحابہ اور پیارے رسول کے ساتھی نے دیکھا کہ میرے رسول جب سوتے ہیں، سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو میرے پیغمبر کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات بن جاتے ہیں۔ یہ قالین نہیں تھی، یہ گدے نہیں تھے، یہ کمبل نہیں تھے، یہ بستر عالیشان بستر نہیں تھے، میرے پیغمبر کا بستر وہ تھا، کھجور کی شاخوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آپ سویا کرتے تھے۔ میرے صحابہ نے جب کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قوم کے سردار، دوسری قوموں کے بادشاہ نرم و نازک بستر پہ سویا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کہ ہم آپ کے لیے اچھا بستر تیار نہ کر دیں؟ اے اللہ کے نبی یہ آپ کی پیٹھ پر جو نشانات ہم دیکھ رہے ہیں ہم سے سہا نہیں جا رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے نرم گداز بستر تیار کرنے کو تیار ہیں اگر آپ اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، میری مثال دنیا میں ایک مسافر کی طرح سے ہے، میری نگاہوں میں دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا میری نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگ رہا ہے۔ آج کام بار کا دن ہے، کھیتی کا کام شروع ہوا ہے، مسجد خالی نظر آ رہی ہے۔ عام دنوں میں جمعہ کے دن مسجد میں جگہ نہیں رہتی تھی، ہم کہاں گئے مسلمانوں؟ ہم کون سے مسلمان؟ ہم کہاں کے مومن ہیں؟ میرے بھائیوں آپ اللہ والے بن جاؤ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ
والآخرۃ خیر وابقی، یقیناً اخروی زندگی بہتر ہے اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے. اس لیے میرے بھائیو دنیا کو سب کچھ مت سمجھیے اور آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما. آمین. تقبل رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعمالنا